جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سارے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا تمہارے کاموں کے بارے میں۔ پھر قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کہ جب کتاب کو رکھا جائے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو دیکھے گا کہ مجرموں کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کی وجہ سے، اور وہ کہہ رہا ہے ہائے ہائے ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ اس کتاب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کا سارا میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کہتا ہے پھر جس نے جو کیا تھا وہ اپنے سامنے پائے گا۔ قرآن پھر فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا، ایک برائی ذرہ برابر کی ہوگی اس کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سارا کا سارا سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کے الفاظ ہیں مالک یوم الدین، مالک تو وہ ہر دن کا ہے، ہر لمحے کا ہے، لیکن دنیا میں اس نے بندوں کے سپرد معاملہ کر دیا کہ میں دیکھوں تم اپنے معاملات کو کیسے کرتے ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا پھر صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون این القہارون، کہاں ہیں وہ زمین کے جبار متکبر، کہاں ہیں وہ جو جھوٹے خدا تھے زمین کے مالک بنے تھے، آج میں ہوں، آج میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اس حوالے سے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7996، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سب حق والوں کو ان کا حق دلوایا جائے گا۔ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ نَطْحَتَهَا، کہ کیا ہوگا یہاں تک کہ اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی نے مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اسے دلوایا جائے گا۔ قیامت کے دن سب کے حقوق دلوائے جائیں گے، اور آج تو بڑا آسان ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، ان حقوق کو ادا کریں۔ اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا حق مارا، تو اس کو ادا کرنے کا ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ آج ہم دے دلا کر اپنے حقوق کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جانتے ہو مسکین، جانتے ہو غریب کسے کہتے ہیں؟ عرض کی جس کے پاس مال نہ ہو؟ فرمایا نہیں، غریب اصل میں غریب وہ ہوگا، مسکین وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن جب آئے گا تو انبار لے کر آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکیاں، صدقات اس کے پاس ہوں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے گا اتنے میں وہ لوگ آ جائیں گے جن میں سے کسی کا اس نے حق کھایا ہوگا، کسی کی حق تلفی کسی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، وہ سارے آئیں گے، وہ اپنا حق وصول کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے۔ آج ہم یہاں اتنی محنت سے اپنی نیکیاں کمائیں، ان کی حفاظت کریں، کل کو وہاں حصے دار پہنچ جائیں نیکیوں کے اور وہ نیکیاں لیتے چلے جائیں۔ پھر قرآن نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ہوگا کہ وہ جب اس پل سے گزر رہے ہوں گے تو اپنی اپنی نیکیوں کا نور ہوگا، جس کا جتنا نور ہوگا وہ اتنی اس نور کی روشنی میں چل رہا ہوگا، تو جن کے پاس نور نہیں ہوگا تو اس میں کیفیت بیان کی گئی، کسی کا نور زیادہ ہوگا، کسی کا نور کم ہوگا، کسی کا نور کبھی جلتا ہوگا، کبھی اس کے لیے روشنی ہوگی، کبھی اندھیرا ہو جائے گا۔ خیر وہ جب چلے گا تو پیچھے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انہیں کہیں گے یار تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنے نور سے فائدہ اٹھانے دو، ہماری طرف تھوڑی سی نظر کر دو۔
تو وہ کہیں گے نور تو پیچھے سے ملتا ہے، وہ پیچھے سے مراد یہ دنیا ہے۔ تو فرمایا وہ نیکیاں لے کر آیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، سارے حقدار آئیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق داروں کا حق باقی رہے گا۔ جو اس کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ وہ مالک جو ہے اتنا بھی اس کے علم میں ہے کہ ایک سینگ والی بکری بے سینگ والی کو مار رہی ہے، اگر وہ اس کے حقوق بھی دلوا رہا ہے تو ہم نے تو پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے ظلم کیے ہوئے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حق باقی ہوگا، اب کہا جائے گا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ وہ منظر بڑا ہیبت ناک ہوگا کہ ایک آدمی یہاں سے نیکیاں کما کر جا رہا ہے اور وہاں ایسا معاملہ پیش آیا کہ بجائے نیکیاں اس کے پاس رہنے کے اس کے پاس گناہوں کا بوجھ ہے، لیکن حق داروں کا حق ابھی بھی وصول نہیں ہوا۔ اس لیے یہ جملہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن حق والوں کو ان کا حق دلوایا جائے گا۔ تو آج ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سے کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ ہمارے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ تو اگر ہم سے لوگ امن میں نہیں ہیں تو پھر ہم تو مسلمان ہی نہ ہوئے، ہم تو مسلمان ہی نہ ہوئے۔ تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بننا نصیب فرمائے، اور ہم نے کسی کا حق دلوانا ہے، دینا ہے، تو باری تعالیٰ ہمیں وہ دنیا میں چکتا کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں تو مال دے دلا کر معافی مل جائے گی، یہاں تو سودا مال کا ہوگا، لیکن قیامت میں سودا پھر نیکیوں کا ہوگا، وہاں تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی اور اگلے کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی غربت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ وہاں کی پریشانی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔